نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ تعالی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لوگوں کے لیے رول ماڈل بنایا گیا تو ضروری تھا کہ ان کے اقوال، اعمال، عادات اور معاملات کو محفوظ کیا جائے تاکہ جو لوگ رسول اللہ کا سا اخلاق اور کردار اختیار کرنا چاہیں ان کی رہنمائی کے لیے آپ کے حالات زندگی اور اسوہ موجود ہو۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود لیا ہے، جیسے کہ سورہ ہجر میں آتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آخری نبی کی سیرت کو محفوظ کرنے کا کام مسلمانوں کے ذمہ آیا۔ صحابہ سے ہی یہ کام شروع ہو چکا تھا اور الحمدللہ آپ کی سیرت آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے لیے روشنی کا مینار بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امتیوں کے لیے ایک شفیق اور محبت کرنے والے باپ کی طرح ہے، جو نہ صرف محبت کرتا ہے بلکہ تربیت بھی کرتا ہے اور برے انجام سے بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تمیز سکھائی، تہذیب سکھائی، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے، غسل اور طہارت کے طریقے سکھائے۔ ہم شاید اپنے سگے والد کے بارے میں وہ سب کچھ نہ جانتے ہوں جتنی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں۔ لفظ سیرت کا مادہ سارا یسیرو ہے، اس کا روٹ ہے سارا یسیرو، مطلب ہے چلنا، واک کرنا۔ سیرت تو نبی کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا ہے خلق، یعنی کہ اللہ کے رسول کی ظاہری حالت، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی شکل کیسی تھی، آپ کی داڑھی کیسی تھی، کیسے کپڑے آپ پہنتے تھے، وہ چیزیں جو کہ ایک نظر دیکھنے میں انسان کو نظر آ جائیں۔ دوسری چیز جو سیرت میں شامل ہے وہ ہے خلق، آپ کا اخلاق۔ ان دونوں کے مجموعے کو، ان دونوں کے کمبینیشن کو شمائل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا ظاہری حال اور آپ کا باطنی حال مل کر شمائل کہلاتا ہے۔ شمائل شمیلتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے طبیعت۔ سیرت ذات نبی کے بارے میں بتاتی ہے، ایام نبی کے بارے میں بتاتی ہے کہ جو حالات اور واقعات آپ کی زندگی میں پیش آئے وہ بھی سیرت میں شامل ہیں، اور ایک جھلک اس معاشرے کی بھی ہمیں نظر آتی ہے جس میں کہ اللہ کے رسول نے آنکھ کھولی۔ ایک اور بات ذہنوں میں رکھیے گا کہ حدیث اور سیرت 2 مختلف سبجیکٹس ہیں۔ قرآن اور حدیث اسلامی قانون کی بنیاد ہے، اور جب قانون کسی چیز پر بننا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا حدیث کے بارے میں محدثین بہت محتاط ہیں، بڑے کیئرفل ہوتے ہیں۔ روایات کی سند پر بہت جرح کی جاتی ہے، بہت ریسرچ کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق شریعت اور قانون سے ہے۔ اگر کوئی غلط چیز قبول کر لی جائے تو پھر قانون غلط ہو سکتا ہے، لوگوں کا عمل غلط ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ لہذا احادیث کے بارے میں بہت ریسرچ ہوتی ہے۔ احادیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مستند، صحیح، غریب اور موضوع اور ضعیف مختلف کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ علم حدیث تو الگ ہی چیز ہے۔ جہاں تک سیرت کا تعلق ہے تو سیرت قانون یا فقہ کا سورس نہیں ہے، اس سے کوئی حکم یا کوئی مسئلہ نہیں نکالا جاتا۔ یہ تو انسان کے اپنے اوپر ہے کہ ان باتوں میں سے جن جن چیزوں کو وہ اپنانا چاہے وہ کر لے تو ایڈیشنل ثواب ہے اس کے لیے، اور نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں۔ لہذا حدیث کے برخلاف سیرت نگار اس موضوع کے بارے میں کافی لینینٹ رہے ہیں۔ سیرت کے بارے میں تساہل سے کام لیا گیا ہے، ضعیف اسناد والے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، مستند اسناد والے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، اور ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں
کہ جن کی کوئی سند نہیں۔ تو سیرت کے واقعات میں بعض دفعہ لینینسی سے کام لیا گیا ہے، لیکن کوئی اس کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ ساری کی ساری سیرت ہی غلط ہے یا غیر مستند ہے۔ بات اتنی ہے کہ جتنی حدیث کی اسناد پر زور ہے، اتنا سیرت کے بعض واقعات کے بارے میں نہیں ہے، اتنی چھان پٹک ان کی نہیں کی جاتی، اور جن واقعات کی سند کمزور ہے وہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ ان کی سند کمزور ہے۔ پڑھنے والا نہیں قبول کرنا چاہتا اس واقعے کو، اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کسرا کے محل کے 14 کنگورے گر گئے تھے اور مجوسیوں کا آتش کدا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ یہ سیرت میں ہمیں واقعہ ملتا ہے، لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا۔ کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کریں، لیکن ذرا یہ محتاط رہنا چاہیے کہیں ہم ساری سیرت کو ایسا نہ سمجھ لیں۔ کچھ واقعات سند کے لحاظ سے بہت مستند ہیں، بہت اوتھینٹک ہیں۔ مثال کے طور پر واقعہ معراج جو تواتر سے بیان ہوا ہے، چونکہ یہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے لہذا اس کا انکار کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ تساہل سے کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ساری کی ساری سیرت ہی ان اوتھینٹک ہے، چند واقعات اس میں ان ویریفائڈ ہیں۔ کہاں سے علم سیرت شروع ہوا، ذرا سا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ علم سیرت کی بنیاد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ڈالی۔ نہ صرف اللہ کے رسول کی عبادات اور شریعت سے متعلق احکامات محفوظ کیے، بلکہ آپ کی عادات اور آپ کے معاملات کو بھی محفوظ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اسلام کا علم زیادہ تر زبانی پھیلا، اسی طرح سیرت کا علم بھی زیادہ تر زبانی پھیلا۔ سب سے پہلے سیرت کو کتاب کی شکل میں ابو بکر محمد ابن اسحاق نے پیش کیا۔ ان کا تعلق عراق سے تھا۔ سیرت رسول اللہ کے نام سے کتاب لکھی۔ یہ قدیم ترین کتاب ہے سیرت پر۔ نبی اکرم کے انتقال کے 120 سال بعد ہی لکھی گئی تھی۔ امام محمد بن عمر بن واقدی نے بھی سیرت پر کتاب لکھی ہے۔ 207 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ سب سے مشہور سیرت نگار ابو محمد عبد الملک ابن ہشام ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ ابن اسحاق کی کتاب میں سے ضعیف واقعات چھانٹ کر الگ کر دیے اور اسی کی سیرت کو دوبارہ لکھا ہے۔ تو ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ ابن اسحاق ہی کی سیرت کی تصحیح کی ہے، کریکشن کر کے انہوں نے اس کو دوبارہ چھاپا ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ تحقیق والی کتاب نہیں ہے۔ ابن ہشام کا انتقال 219 ہجری میں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ سیرت کیوں پڑھی جائے؟ اس کے بارے میں امام ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر انسان پر فرض ہے کہ اپنی روح کی حفاظت کرے اور آخرت کی کامیابی کی طلب کرے۔ یہی تو ہے نا بڑی کامیابی، فوز العظیم۔ دنیا میں بھی اس طرح سے رہے کہ اس کو کامیابی اور اطمینان نصیب ہو، اور دنیا اور آخرت دونوں کی فوز و فلاح اور سعادت اس کو حاصل ہو۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کے ساتھ لنکڈ ہے، اٹیچڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک اور بات بہت اہم ہے جو ہمیں یہاں سمجھ لینی ہے، محبت صرف مسلمانوں نے نہیں کی، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کفار نے بھی کی۔ ابو لہب جو اللہ کے رسول کا چچا تھا، وہ آپ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جس لونڈی نے آ کر اس کو آپ کی پیدائش کی خبر سنائی، اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا خوشی میں۔ محبت اس نے کی لیکن ایمان نہ لایا، تعظیم نہ کی، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کی تصدیق نہ کی، لہذا محروم رہ گیا، کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ تو ایک اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تصدیق کرے، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا زبان سے دعویٰ تو کرے، لیکن دل میں اس کے اللہ کے رسول کی محبت نہ پائی جائے، یہ شخص پھر منافق کہلاتا ہے۔
سب سے نمایاں مثال اس کی عبداللہ بن ابی ہے۔ اسلام لایا، مسلمان بنا، اللہ کے رسول کی صحبت میں رہا، مسجد نبوی میں پہلی صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن یہ بھی ناکام ہی رہا کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں تھی۔ محبت بھی ضروری ہے، تعظیم بھی ضروری ہے، تصدیق بھی ضروری ہے اور اطاعت بھی ضروری ہے۔ ایمان کی صحت کے لیے، ایمان کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی ایک بھی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو محبوب تر ہو جاؤں اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے اور تمام کے تمام انسانوں سے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول سے کہ آپ مجھ کو ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنے نفس کے۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر، جب تک میں تم کو اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر حضرت عمر تھوڑی دیر کو خاموش ہوئے۔ اپنا دل ٹٹولا ہوگا انہوں نے، جھوٹ تو نہیں بولتے تھے کہ زبان سے کچھ کہہ دیں اور دل کی کیفیت کچھ اور ہو، یہ تو کام وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ کچھ دیر رکے، دل کی کیفیت کو دیکھا، وہاں پر وہی چیز پائی جو کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے، پھر کہنے لگے الآن یا رسول اللہ، ہاں اب اللہ کے رسول، مراد ہے کہ ہاں اب آپ مجھ کو میری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ یہ ایمان کی تکمیل کی نشانی ہے۔ کسی سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کو قریب سے جانے، اس کی صحبت اختیار کرے، اس کے ساتھ رہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا آبزرو کرے۔ اسی لیے صحابہ کو اللہ کے رسول سے بہت محبت تھی۔ لفظ صحابہ صاحب کی جمع ہے، یہ وہ مسلمان ہیں جو آخری رسول کے ساتھی تھے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواریون کہا جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ انیوژل ایکسیپشنل لوگ تھے، حضور پر جان چھڑکتے تھے، اور کیوں نہ چھڑکتے، ہر وہ خوبی جس کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھی۔ خوبصورت تھے، خوب سیرت تھے، خوش مزاج تھے، بہت پاکیزہ تھے، لوگوں کے ہمدرد اور غم گسار تھے، بہترین مشورہ دینے والے اور وقت پر کام آنے والے تھے۔ سیرت کے ذریعے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو سکیں، جبکہ وہ اب اس سرزمین پر چل پھر تو نہیں رہے، اس کے باوجود ان کی محفلوں کا مزہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے متعلق ہم جان سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کو صحابہ کا اور پچھلی تمام نسلوں کا شکر گزار ہونا ہے کہ جن کی محنت کی بدولت یہ علم ہم تک پہنچ گیا۔ ہم اللہ کے رسول کی خوبیوں کو، ان کے محاسن کو جان سکتے ہیں احادیث کے ذریعے سے، اور جب ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، تو پھر ان سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت پھر بڑھتی ہی جاتی ہے۔ جتنا جتنا آپ سیرت پڑھتے جائیں گے اتنا اتنا اللہ کے رسول کی محبت اور عظمت آپ کے دل میں اجاگر ہوتی جائے گی۔ خوشخبری یہ دی گئی ہے ہم لوگوں کو احادیث کے ذریعے سے کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے کہ وہ محبت کرتا ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس اور اس نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، دنیا میں تو ہم آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن آخرت میں تو آپ کا درجہ بہت بلند ہوگا اور ہمارا درجہ تو بہت کم ہوگا، پھر ہم آپ جیسے عمل بھی نہیں کر رہے، تو کیا ہم آپ کو پھر دیکھ سکیں گے؟ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے کہ اس نے محبت کی۔ اور یہ بات جب آپ نے کہی تو صحابہ اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے کہ انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی اپنے نبی کا ان کو ساتھ ملے گا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں جان سکتے ہیں، آپ کی شکل صورت